السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دوست نیوز اور میں ہوں محمد خالد۔ آج ہمارے پاس اپنا اسلام آباد میں پریس کلب میں سردار طاہر صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں، اپنا اسلام آباد ایسوسیشن ایجنٹس کے صدر ہیں۔ تو سر ہم یہ آپ سے بات کریں کہ جو ٹیکسز جو لگائے ہیں پراپرٹی کے اندر، اور یہ حکومت جو کسی بھی طرح جو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور خاص طور پہ کنسٹرکشن کے شعبے میں، تو سر ہم کیا یہ سمجھیں کہ یہ دونوں فیلڈیں پاکستان کے اندر اب جو ختم ہونے جا رہی ہیں؟ جی دیکھیے، جس طریقے سے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، اتنے بروٹل اور کروئل قسم کی ٹیکسز ہیں، ان کی موجودگی میں تو یہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید ہمارے ملک کے جو یہاں کا انویسٹر ہے، جو سرمایہ کار ہے، اس کی پاکستان میں گنجائش نہیں رہی۔ چہ جائے کہ کچھ عوام دوست یا انویسٹر دوست اور فرینڈلی کنڈیوسو انوائرمنٹ بزنس کے لیے پرووائڈ نہیں کیا جاتا۔ موجودہ بجٹ کے اندر جو ٹیکسز لگے ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو زہر قاتل ہے وہ 7E ڈیمڈ رینٹل انکم ہے، اس کے ساتھ 236C کے ایڈوانس ٹیکس اور گین ٹیکس کی شرح میں اضافہ، اس کا پیریڈ کو ختم کرنا، اوورسیز کے لیے اس کے اندر کوئی ریمیڈی نہیں۔ اوورسیز جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر پیسے جو کماتا ہے وہاں بھی ٹیکس پے کرے، اور پھر اس کے بعد جو پراپرٹی وہ پاکستان میں پائے کرے گا اس پہ بھی وہ دوبارہ سے ٹیکس دے۔ اتنی کمپلیکس صورتحال ہے کہ جس کی موجودگی میں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کو ان چیزوں کو ریوائز کرنا پڑے گا، ادروائز کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے وہ اس کی جو مخدوش صورتحال ہے، اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے۔ سردار صاحب، یہ جیسا کہ آپ نے کہا، آج آپ لوگ یہاں پر پریس کلب کے باہر احتجاج بھی کریں گے، اور سر حکومتی جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں IMF کے سامنے، کیونکہ یہ بہت ہی جو ہے نا ہمیں کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ تو یقیناً اس کا یہی مطلب ہے کہ، اور خاص طور پہ اب انٹرم گورنمنٹ بھی آنے والی ہے، تو یہ آپ کے مطالبات تو ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ ابھی وہ قبول نہیں ہوں گے۔ تو سر آپ کا جو نیکسٹ لائے عمل وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، ریونیو اگر گورنمنٹ کلیکٹ کرنا چاہتی ہے تو ریونیو جو ہے وہ ایک ہی صورت میں کلیکٹ ہو سکتا ہے، وہ ریونیو ڈیویڈنڈ ہے ٹرانزیکشنز کا۔ اگر ٹرانزیکشن ہوگی تو گورنمنٹ کے ریونیو کے اہداف پورے ہو سکتے ہیں۔ اگر IMF کی کنڈیشنز ہیں تو اگر آپ اس سیکٹر سے 200 بلین اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں، ہم آپ کو 400 بلین اکٹھا کرنے کا فارمولا یا ہم اس کے اوپر آپ کے ساتھ مشاورت کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ لوگ یا FBR میں بیٹھے ہوئے وہ پالیسی ساز جن لوگوں نے یہ ٹیکسز لگائے ہیں، ان کے پاس کوئی گراؤنڈ کے اوپر ورکنگ نہیں تھی، ان کا کوئی ہوم ورک نہیں تھا، تو ان کو جب IMF نے ٹیکسز کے لیے کہا تو انہوں نے کسی بھی جو ان کو سمجھ میں آیا اس کے مطابق ٹیکسز لگا دیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ریشنل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کو IMF کے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے ایسی سجیشنز دے سکتے ہیں جس سے ریونیو کے اہداف بھی پورے ہوں اور ہمارا سیکٹر بھی افیکٹ نہ کرے۔ لیکن اگر گورنمنٹ کو یہ بات ہماری اس طریقے سے پولائٹلی سمجھ نہیں آتا، ہمارے آرگومنٹ کو وہ بائی نہیں کرتے، تو پھر ہم مجبور ہیں شاید ہم آج ہی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، اور یہ جو ہزاروں لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوں گے، یہ کوئی اپنے بچوں کے ساتھ بھی آئیں گے کہ جن کا روزگار ختم ہونے کو جا رہا ہے، اور وہ مجبوری کی حالت میں خود یہاں پہ آئیں گے، اور آ کے پھر شاید وہ ہمارے لیے بھی ممکن نہ رہے کہ ان لوگوں کو کنٹرول کرنا۔ آلریڈی آپ پاکستان میں اور اسلام آباد میں خصوصی طور پر اور پاکستان میں عمومی طور پر یہ دیکھ چکے ہیں کہ حالات، کرائم ریٹ کتنا زیادہ بڑھ چکا ہے۔ وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ بے روزگاری ہے، اور لوگوں کے پاس کوئی اپنے بچوں کے لیے کمانے کو رزق کا، روزگار کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے، کوئی کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے، تو پڑھے لکھے لوگ ان چیزوں میں اور کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہو رہے ہیں۔ تو ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، الیکشن ایئر ہے، آپ نے الیکشن میں جانا ہے، کل آپ نے ہمارے پاس آنا ہے، تو جو سلوک آج ہمارے ساتھ آپ کریں گے کل وہی سلوک ہم آپ کے ساتھ۔ سر آخری سوال آپ سردار صاحب یہ ہے کہ بتائیں کہ آپ کی حکومتی وزراء کسی سے بات چیت چل رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم جو احتجاج پارلیمنٹ کی طرف بھی لے کے جائیں گے، اور کافی زیادہ لوگ ہوں گے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہوں گے، تو سر یہ احتجاج آج کے لیے ہوگا یا یہ کافی دن کے لیے جاری رہ سکتا ہے؟ ابھی ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں گے آج بھی، اور پھر ہم اپنا اگلا لائحہ عمل کا اعلان اپنی پریس کانفرنس میں کریں گے کہ اگر یہ ہمارا احتجاج کسی نتیجے پہ منتج نہیں ہوتا تو ہمارا اگلا لائحہ عمل جو ہوگا وہ بہت اس کا ریئیکشن
پورے پاکستان میں. اس کے بعد میں نے کراچی جانا ہے, وہاں پہ کنونشنز ہیں, وہاں پہ پریس کانفرنس ہوگی, لاہور ہوگا, کوئٹہ ہوگا, پشاور ہوگا. ملک کے تمام بڑے شہروں میں جا کے ہم اپنی کمیونٹی کو موبلائز کر کے اور پھر ہم ان کو موٹیویٹ کریں گے کہ اگر ہمارا روزگار ختم کیا, اور گورنمنٹ کو یہ باور کرائیں گے کہ آپ نے اگر ہمارے روزگار چھیننے کی کوشش کی تو ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے, بلکہ ہم اس کا بڑا مضبوط ری ایکشن دیں گے. بہت بہت شکریہ جناب.